السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ حضور، سوال پیش خدمت یہ ہے کہ امام صاحب اگر نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں تقریباً تلاوت مکمل کر چکے تھے، کم از کم 6 سے 7 آیتیں امام صاحب نے تلاوت کی، تو آخری آیات میں تلفظی غلطی ہو گئی، یعنی کہ سریع الحساب کی جگہ سریع العلیم پڑھ لیا، تو آیا اس میں کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اور امام صاحب نے آخر میں جو ہے سجدہ سہو کیا، تو اس میں ذرا جواب عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرامی قدر، شرن سجدہ سہو واجب نہیں، بس امام صاحب کو ذہن میں یہ مسئلہ نہیں آیا، سجدہ سہو دے دیا، کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی، چونکہ اس کو خدشہ ہوا کہ شاید سجدہ سہو ہو جائے۔ قانون میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں، سریع الحساب کی جگہ پر سریع العلیم پڑھ گیا تو خرابی نہیں۔ باقی بھول میں سجدہ سہو کیا تو بھی نماز ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنا لازم نہیں، آئندہ کے لیے مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سوال عرض ہے کہ سکول کی کتابیں جن پر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ایسی کتابوں کو ردی والے کو بیچنا درست ہے، یا پھر انہیں نہر یا پانی میں ڈال دینا کیسا ہے؟ کیا ان کتابوں کو قبرستان میں دفنانے کا شرعی طریقہ ہے؟ ان تمام طریقوں میں سے کون سا عمل بہتر اور افضل ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ردی والا ان مقدس اوراق کے تقدس کا بالکل خیال نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔ جی، مقدس کاغذات ردی والے کو بیچنا اور وہ ان میں سامان لپیٹ کر لوگوں کو دے گا، یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچیں۔ باقی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جن کاغذوں پر آیات یا احادیث مبارکہ ہوں، ان کاغذوں کو آپ دفن کریں، قبرستان کے کنارے میں ہو یا کسی بھی زمین میں جہاں بھی آدمی کے پاؤں وہاں نہ آ سکیں، دیوار کے کنارے یا کوئی ایسی جگہ ہو، زمین جہاں بھی ہو، پاؤں صرف نہ لگیں، چونکہ عموماً قبرستان کوئی قبر کے بالکل متصل وہاں دفن کریں گے تو لوگ ادھر لتاڑ نہیں کرتے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ کسی بھی زمین میں آپ 1-2 فٹ زمین کو کھود کر ان کو دفن کریں گے، زیادہ ہیں تو تھوڑا زیادہ کھودیں، اگر تھوڑے ہیں تو پھر 1 فٹ کافی ہے، ورنہ 2 فٹ کھود کر کاغذات ڈال کر پھر اوپر مٹی ڈال دیں، بس یہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے اور مستحسن محبوب طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں کر سکتا، پانی میں زیادہ پانی ڈال دے، سمجھے گا اندر گل جائیں گے، تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اچھا طریقہ وہ ہے دفن، اس کی اجازت ہے، ردی والے کو بیچنا گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، میرا آپ کے ایک سوال ہے، یعنی کہ حدیث پاک میں لکھا جاتا ہے یعنی کہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کی جائے، گھر میں ادا کرنا نماز صحیح نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ہم ادھر شہر میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، مغرب اور ظہر، عصر، مغرب، اس کے بعد ہم گھر آتے ہیں، گھر ہمارا گاؤں میں ہے، مسجد میں ہمارے ساتھ میں ہی ہے، دور نہیں ہے، اور وہاں جو ہے جماعت نہیں ہوتا ہے، مولوی وغیرہ یہ پیشمان نہیں ہے ہمارے پاس، ہم جماعت جو بھی نماز پڑھتا ہے اپنا پڑھتا ہے۔ میں اس کے لیے رہنمائی فرمائی، یعنی کہ ہم یہ نماز عشاء و فجر گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض اور سنت جو بھی ہیں سارے ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں نہیں؟ اس کے لیے وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن مسجد قریب ہے تو آپ مسجد میں جائیں، خود اذان دیں، خود تکبیر کہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی آ جائے، وہ بھی مقتدی بن جائے، جماعت کرو، کوئی نہیں آئے تو
مسجد میں اذان دے دو، خود تکبیر کہو اور خود نماز پڑھو مسجد میں، پھر ثواب زیادہ ہوگا۔ تو جرم نہیں کیونکہ دوسرا آدمی آیا نہیں، آگے کوشش کریں تاکہ کوئی ایک دو آدمی آ جائیں۔ مجبوری میں آدمی بغیر جماعت پڑھے کوئی حرج نہیں۔